کیسی امت ہے کہ ابراہیم کا لیلا کتنا یاد رکھتی، اچھے اچھے دمبے بکرے سجا نہلا کھلا کر ذبح کریں گے اور انہیں پالیں گے اور مزے کریں گے، کھائیں گے۔ ابراہیم کا لیلا یاد ہے، دمبا یاد ہے، اور یاد رکھنا بھی چاہیے، سنت ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ اسے بلاؤ، بات یہ ہے نبی کا دمبا اگر یاد ہے تو نبی کا کنبا کیوں بھول گیا ہے؟ نبی کا کنبا بھی تو یاد رکھ۔ یہاں ایک دمبا ہے، وہاں پورا کنبا ہے۔ جب دمبے کی باری آتی ہے تو ساری سنتیں، مستحبات، واجبات، فرائض، لوازمات اور بہت کچھ یاد آتا ہے، اور اتنا پابندی سے کرتے ہو، ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے، کیا کرنا ہے سب کچھ یاد ہے۔ اور جب کنبے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کر لیں تو شریعت میں منع نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ نہا دھو لو، سرمے لگاؤ، خوشبوئیں لگاؤ، بال بچوں کو کھلاؤ، عید کا سما بناؤ، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ دھمبا یاد ہے، کنبا بھول گیا۔ سوگ مت کرو لیکن عید بھی مت مناؤ۔ یہ بات کہنے کی نہیں ہے اور اس کی تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو احساس اور درد ہے، میاں صاحب اسے درد دے رہے ہیں۔ آج کے مولویوں سے پوچھ لیں کہ 100-150 سال پہلے میاں محمد بخش شیعہ تھے یا سنی تھے، وہ رافضی تھے یا ناسبی تھے؟ جو آج کل حال چل رہا ہے، تھوڑے دنوں میں حضرت غوث پاک اور خواجہ صاحب کو بھی لوگ رافضی اور شیعہ ثابت کریں گے۔ جو عالم چل رہا ہے اس وقت، کیونکہ اہل بیت کی محبت جو ہے وہ ایمان والے کے پورے ایمان والے کے دل میں، کیا پورے ایمان والے کے دل میں ہی آئے گی۔ جہاں ذرا سی رڑک ہے، کچرا ہے، وہاں نہیں آ سکتی، وہاں ایسی آوازیں اٹھیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ میں جس بات پہ زور دے رہا ہوں وہ یہ ہے، موقع کی مناسبت سے ہے، مسلمانوں تھوڑی سی عقل ادھاری لے لو، چھوڑ دو اپنے پیروں رہبروں رہنماؤں کی بات کو۔ قربانی کے بکرے کو چوم رہے ہو، اس کی تعظیم تم پر فرض ہے، اور واقعی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، کیا اللہ کے ولی کی تعظیم بکرے برابر بھی نہیں رہی؟ کیا صحابی رسول کی تعظیم اس قربانی کے بکرے برابر بھی نہیں سمجھتے ہو؟ حاجی کی تعظیم کر رہے ہو کہ اللہ کا مہمان ہے اور فرض ہے اس کی تعظیم، بالکل بجا ہے۔ کیا رسول اللہ کی آل کی تعظیم اس برابر بھی نہیں رہی ہے؟ شرم کرنی چاہیے، کس کو منہ دکھانا ہے؟ ابھی بھی رہنماؤں اور لیڈروں کے پیچھے چلنا ہے تو پھر کربلا جو اتنی بڑی برپا ہوئی، وہ فیصلہ کدھر گیا؟ نمازوں سے فیصلہ نہیں ہوگا۔ ہاں، نمازیں کربلا میں دونوں طرف تھی، آذانیں بھی تھیں، تکبیریں بھی تھیں، درود اور سلام بھی پڑھا جا رہا تھا۔ وہ نماز کے اندر درود پڑھ رہے تھے، کسی مسئلے میں اختلاف نہیں تھا، اس میں حافظ تھے، عالم تھے، ایسے ایسے بڑے جلیل القدر لوگ، عظیم لوگوں کی اولادیں، متقی پرہیزگار، 4 نشان سجدوں کے، سب کچھ تھا، ایک ہی بات نہیں تھی، اور وہ حضور کی اہل بیت کا احترام اور تعظیم بھول گئے تھے۔ ایک بات نے اتنی بڑی کربلا برپا کی، تم اس کو معمولی سمجھ رہے ہو کہ اس سے کیا ہو جائے گا؟ یہ تو قیامت کا دن ہوگا۔ قرآن نے کہا ہے حساب کتاب پورے ہو جائیں گے، حج، عبادتیں، ریاضتیں، اعمال صالحہ بہت کثیر ہوں گے، جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، فرشتے کہیں گے جائیے، جاتے ہوں کو بلایا جائے گا، واپس لاؤ، ان سے ابھی ایک بات پوچھنی ہے۔
قرآن پاک کہہ رہا ہے سب حساب ہو گئے، نیک اعمال میں کامیاب ہو گئے، سارے تقوی عبادتیں بہت ہیں، جنت کی طرف جا رہے ہیں، بلایا جائے گا ادھر ایک بات بتاؤ میرے محبوب کے اہل بیت کے لیے کیا کہا کرتے تھے۔ آخری حساب یہ ہے، اور حدیث میں لفظ ہے علی و اولاد علی، ان کی محبت کیا کرتے تھے، کس طرف تھے۔ کربلا کا میدان آخر میں لگے گا، کدھر تھے؟ فرمایا کہ اب بھی جو ناکام ہو گیا اسے دوزخ میں ہی جانا ہے، اس کے اعمال اس کو بچا نہیں سکیں گے۔ ہاں ہاں ہاں، دمبا بھی یاد رکھ نبی کا کنبا بھی یاد رکھ۔ حالانکہ دمبے اور کنبے کا ایسا تعلق ہے کہ اللہ نے حضرت اسماعیل کو بچایا، ان کی جگہ دمبا ذبح کروایا، اور پھر کہا کہ ہم اس کی جگہ ایک عظیم قربانی کو قبول کریں گے، اور وہ قربانی حضرت امام حسین کی تھی جسے بیان فرمایا۔ اب دمبا یاد رہ گیا اور وہ پورا کنبا بھول گیا۔